السلام علیکم۔ میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا، پیارا سا موسم، ہلکی سی بارش میں بہت خوش تھا۔ میں نے آج نیو کار خریدی تھی۔ کوئی امیر زادہ تو ہوں نہیں، مزدور دار ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ امی ابو کی اکلوتی اولاد ہوں، لاڈلا سا۔ میٹرک کے بعد گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں پڑھ نہ سکا، پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ بابا جان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ کچا سا مکان ہمارا، دل تو تھا لینٹر والے مکان بن جائے، لیکن کیا کریں، غریبی مار دیتی ہے نا۔ سگریٹ، نسوار، شراب، کوئی برائی نہیں مجھ میں الحمدللہ۔ امی ابو کی تربیت تھی کہ میں انسانیت پہ قائم تھا۔ ابا جان کچھ بیمار رہنے لگے، اس لیے ان کو میں نے کام کرنے سے منع کر دیا۔ ابا جان مجھے کہتے تھے، پتر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک سے بس عزت مانگنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، بھوک افلاس سے پناہ مانگنا۔ میں سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہوا تھک جاتا، رزق حلال کمایا کرتا۔ غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک سائیکل تھی، وہ بھی ابا جان نے خریدی تھی۔ اسی سائیکل پہ ہر جگہ آنا جانا ہوتا۔ میرے چاچا کے 4 بیٹے تھے، وہ سب دبئی میں تھے۔ ان کے پاس کار تھی تو موٹر سائیکلیں بھی۔ کبھی کہیں دور جانا ہوتا تو ان سے بائک مانگ لیتا، لیکن پھر غریبی کا سہارا کون بنتا ہے۔ ایک دن ابا جان بیمار تھے، میں بائک مانگنے گیا کہ ابا جی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ چاچی جان نے انکار کر دیا بائک دینے سے، کہنے لگی تم نے ہماری بائک خراب کر دی ہے۔ دل میں ایک ٹھیس اٹھی، لیکن کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو سب دیکھ رہا تھا نا۔ ابا جی کو سائیکل پہ ہی بٹھا کر مشکل سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ دل میں ٹھان لی تھی غریبی کے خلاف جنگ جیت کر رہوں گا، اللہ سلامت رکھے پیسے کما ہی لوں گا۔ فارس سر، یہ میری زندگی کی حقیقت ہے۔ ابا جی کہنے لگے، پتر اپنے چاچا سے بائک مانگ لیتا، میں کیسے بتاتا کہ ان کے بھائی نے بائک دینے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر، میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ کڑی دھوپ، برستی بارش، طوفان، آندھی میں محنت کرتا رہا۔ دل میں تھا کہ بس گھر پکا بن جائے۔ بارش کے موسم میں چھت سے پانی ٹپکتا ہے۔ کچھ پیسے جمع ہوئے تو سوچا کچھ اینٹیں خرید لوں، لیکن حادثہ یہ تھا کہ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ امی جان کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری نے آ گھیرا۔ جو جمع پونجی تھی وہ امی جان کی علاج پہ لگا دی۔ میرے حالات جیسے غربت کا سفر کر رہے تھے۔ امی گھر کے کام نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے برتن دھونا، جھاڑو کرنا یہ سب میں خود کرتا۔ ابو جان کہنے لگے، بیٹا ہم نے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکی بہت پیاری ہے، گھر کو سنبھالنے والی، سمجھدار، خاندان ہمارے جیسا ہی ہے، نہ زیادہ امیر نہ غریب، لڑکی 14 کلاسز پڑھی ہے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میں کسی کی بیٹی کو غربت کا درد نہیں دینا چاہتا تھا، ہم ابھی بھوک افلاس میں تھے، میں کیسے کسی شہزادی کو اپنی غریبی کے اعصاب میں دھکیل دیتا، لیکن مجبوری تھی۔ امی جان کھانا نہیں بنا سکتی تھیں، اب وقت کا تقاضا تھا، مجھے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی تھی۔ فارس سر، میرا رشتہ ایک بہت ہی پیاری، بالکل گلاب کے پھول سی ایک شہزادی سے جوڑا گیا، اس کا نام کنزا تھا۔ جب ہم منگنی کرنے گئے تو میں نے اسے دیکھا، وہ بہت پیاری تھی، پہلی نظر میں میرے دل کو اچھی لگی، لیکن میں اس شہزادی کو کچھ مکان میں غربت میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کنزا سے میری فون پہ 1-2 بار بات ہوئی تھی۔ میں نے کنزا سے پوچھا تھا، کنزا تم خوش ہو نا اس رشتے سے؟ کنزا شرما کر بولی، ہاں اشہر میں خوش ہوں، میں نے اسے بتایا تھا کہ آج غربت ہے، اللہ نے چاہا تو حالات بدل ہی جائیں گے۔ کنزا کہنے لگی، بس میری کیئر کرنا، میرا خیال رکھنا، مجھے عزت دینا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ منگنی کے کچھ دن بعد کنزا کا بھائی بہنوئی امی ابو ہمارے گھر آئے۔ ہمارا کچا سا مکان تھا، چھت لکڑی کی تھی، یوں کہہ لیں ہم غریب تھے بہت۔ کنزا کے گھر والوں نے ہمارے گھر سے کچھ نہ کھایا تھا، ہم نے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ وہ لوگ جب گھر واپس گئے، دوسرے دن انہوں نے ابا جی کو فون کیا۔ کنزا کے بابا کہنے لگے، ہم نے مولوی صاحب سے استخارہ کروایا ہے، مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری بیٹی آپ کے گھر میں بہت دکھ اٹھائے گی، اس لیے ہم معافی مانگتے ہیں،
ہم آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتے، کل آپ کو منگنی کی انگوٹھی واپس دے دیں گے۔ جب مجھے پتہ چلا کنزا کے امی ابو نے منگنی توڑ دی ہے، میں بہت اداس ہوا۔ کنزا بہت اچھی لڑکی تھی۔ کنزا کو فون کیا، وہ رونے لگی، کہنے لگی اشہر معاف کرنا، مجھے ہمارے مولوی صاحب نے استخارہ کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ کال بند ہوئی، میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میری غریبی نے کنزا جیسی ایسی ہم سفر کو بھی چھین لیا۔ کاش میں غریب نہ ہوتا۔ سچ کہوں تو کنزا مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ خیر قسمت کا لکھا کون بدل سکتا تھا۔ میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے قسم کھائی جب تک مکان پکے نہیں بنتے میں شادی نہیں کروں گا۔ ابا جی نے بہت کہا بیٹا شادی کر لو، لیکن میں اب منزل پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے دن رات محنت کرنے لگا، اللہ پہ کامل یقین تھا۔ میں آہستہ آہستہ کنسٹرکشن کانٹریکٹ لینے لگا، یوں کہہ لیں پراپرٹی ڈیلر کا کام کرنے لگا، اور جب لگن سچی ہو تو اللہ پاک بھی ساتھ دیتا ہے۔ 5 سال میں نے دن رات محنت کی، اپنا ڈبل فلور مکان بنا لیا۔ میں نے 5 سال میں خود کو کامیاب بنا لیا تھا، غریبی کی ڈگر سے نکل آیا تھا، کنزا کو بھول چکا تھا، کنزا کا خواب خیال بھی دل سے نکال چکا تھا۔ امی ابو مجھے شادی پہ مجبور کر رہے تھے، وہ رشتے دیکھ رہے تھے میرے لیے۔ میں آج بہت خوش تھا کیونکہ میں نے آج نئی کار خریدی تھی۔ ہلکی سی بارش، مست ٹھنڈی ہوا، شام کا وقت تھا، ہلکا سا اندھیرا تھا۔ میں کار ایک دریا کے پاس پل پہ کھڑی کر کے کار سے باہر نکلا، بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں انجوائے کرنے لگا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے آج اس قابل بنایا۔ کبھی ٹوٹی ہوئی سائیکل تھی، آج نئی کار ہے۔ اتنے میں میری نظر ایک لڑکی پہ پڑی جو اس پل سے دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ میں تھوڑے فاصلے پہ کھڑا تھا، میں حیران تھا اس وقت یہ لڑکی، آس پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ میں جلدی سے پاس گیا۔ میڈم، جب اس لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں کنزا تھی، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ میں تڑپ اٹھا، 5 سال بعد میں کنزا کو ایسی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ خیال آیا وہ پہلی پیاری سی معصوم سی کنزا، سمجھدار پڑھی لکھی، آج اس حالات میں کیسے؟ کنزا میری طرف دیکھ کر بے حال ہو گئی، اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں بے بسی میں پوچھنے لگا کنزا یہ حالت؟ کنزا چھلانگ لگانے لگی۔ میں نے جھپٹ کر کنزا کا بازو پکڑ لیا۔ کنزا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کرنے والی ہے؟ خودکشی، اور پتہ ہے خودکشی حرام ہے۔ کنزا کی آنکھوں میں ایک درد میں دیکھ رہا تھا، کنزا کی بے بسی تڑپ میں محسوس کر رہا تھا۔ کنزا آہستہ سے بولی میں تھک گئی ہوں، مجھے مرنے دیں۔ میں تڑپنے لگا، کنزا اتنا درد کیوں؟ یہ چہرے پہ زخم کیسے؟ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کار کے پاس لے آیا، کار سے پانی کی بوتل نکالی، کنزا کو دی۔ کنزا نے پانی کا گھونٹ بھرا، وہ زمین پہ بیٹھ گئی، میں بھی پاس بیٹھ گیا۔ میں نے محبت سے پوچھا کنزا یہ سب کیسے ہوا؟ کون سا حادثہ گزرا آپ پہ؟ کنزا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ پکڑا، کنزا کیا ہوا ہے؟ کانپتی آواز میں بولی اشہر کاش استخارہ نہ کیا ہوتا، مولوی صاحب نے تو آج میں اس حالت میں نہ ہوتی۔ میں چونک گیا، کنزا کیا مطلب؟ کنزا کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر امڈ آیا۔ اشہر آپ سے جب منگنی ہوئی تھی تو آپ کی غریبی دیکھ کر امی ابو نے مولوی صاحب سے استخارہ کروایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی یا نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی۔ سب نے کہا مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اشہر غریب ہے، کچا سا مکان ہے، ہماری بیٹی خوش نہیں رہے گی، اس لیے آپ سے منگنی توڑ دی۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی تھی، لیکن میں ماں باپ کے ساتھ کیسے لڑتی؟ اشہر آپ سے منگنی ٹوٹنے کے بعد امی ابو نے میری شادی کو لے کر پریشان رہنے لگے، پھر قیامت نازل ہوئی مجھ پہ۔ ایک رشتہ آیا تو سب امریکہ تھے، ان کا ایک بیٹا یہاں تھا جو نفسیاتی مریض تھا، یا یوں کہہ لیں پاگل تھا۔ ایک رشتے والی آنٹی نے امی ابو سے کہا لڑکا بہت امیر ہے، پورا خاندان امریکہ میں ہے، 5 بھائی ہیں، 4 امریکہ میں ہیں، بڑا محل جیسا گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ کی بیٹی عیش کرے گی وہاں۔ امی ابو اس کی امیری پہ اندھے ہو گئے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، رشتے کو ہاں کر دی۔
بھائی بہت خوش تھے، اتنے بڑے خاندان میں رشتہ ہو رہا ہے۔ میری خوشیوں کو کسی کے پرواہ نہ تھی، بس جلدی سے نکاح کر دیا۔ میں انتظار کر رہی تھی، امی ابو مولوی صاحب کو بلوا کر استخارہ کروائیں گے، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے امی سے کہا، امی جان مولوی صاحب کو بلوا کر استخارہ کروا لیں، لیکن امی مجھے ڈانٹ کر کہنے لگی، خوش رہو گی، تم کو نظر نہیں آتا کتنے امیر لوگ ہیں، استخارے کی کیا ضرورت ہے۔ اشر مجھے ایک پاگل کے ساتھ بیاہ دیا، میری زندگی جہنم بنا دی۔ وہ پاگل نفسیاتی تھا، پہلی رات کو اس کو دوڑا پڑا، وہ میرے سر کے بال نوچنے لگا، میں بہت ڈر گئی، میں چیخنے لگی، سب آ گئے، مجھے کہنے لگے، بیٹی چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں، اس بارے میں اس کا علاج چل رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میری زندگی ہر روز ایک درد سہنے لگی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوتا، مجھے مارتا، میں بے حال ہو جاتی۔ امی ابو کو بتایا تو ان کے اپنے جسم پہ لگے زخم دکھائے۔ وہ پاگل جس کے حوالے آپ نے مجھے اس کی امیری دیکھ کر کیا، وہ کتنا ظلم ڈھاتا ہے مجھ پہ۔ امی ابو کہنے لگی، بیٹی غلطی ہو گئی، اب گزارا کرو، اس کا علاج چل رہا ہے۔ 4 سال میں اس انسان کا ٹارچر سہتی رہی۔ امی ابو نے بھی کہہ دیا، ہم مجبور ہیں، طلاق کا نہ سوچنا۔ بھائی بھی منہ نہیں لگاتا، میں بس تھک گئی، اذیت سہتے سہتے مر جانا چاہتی ہوں اب۔ میں نے کنزا کے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ تھاما، محبت سے کہا، کنزا اگر آپ اس پاگل سے طلاق لے لو تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کنزا میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ کبھی مجھے دیکھتی کبھی کار کو۔ میں نے یقین دلایا، کنزا بہت پیار کروں گا، بہت خیال رکھوں گا۔ کنزا کے چہرے پہ ایک سکون سا ظاہر ہونے لگا۔ اس پاگل سے طلاق لے کر کنزا کو اپنی ہمسفر بنا لیا۔ آج ہم بہت خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ کیسی جہالت ہے کہ استخارہ صرف کسی غریب کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی غریب سے رشتہ جوڑنا ہو تو استخارہ یاد آ جاتا ہے۔ کوئی امیر کسی پاگل کا بھی رشتہ لے آئے تو بیٹی کو بنا سوچے بنا سمجھے کسی جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میں استخارہ کرنے کو اللہ معاف کرے غلطی نہیں کہہ رہا، میں آپ لوگوں کی سوچ کو غلط کہہ رہا ہوں، جو کسی اشر جیسے غریب پہ استخارہ یاد آ جاتا ہے اور بیٹی کسی پاگل امیر کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ میں اس کو بیٹی کی شادی کرنا نہیں کہتا، بلکہ کسی امیر کو بیٹی بیچ دینا کہوں گا۔ رازق اللہ کی ذات ہے، جیسے اشر کچے مکان سے پکے گھر تک آ سکتا ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل سے کار تک کا سفر کر سکتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے آپ کی بیٹی کے لیے اچھا ہمسفر بھی بن سکتا ہے۔ رشتے دولت سے نہ کرو، اچھے انسان سے کرو۔ ماں باپ کے غلط فیصلے نے کنزا کو کتنے درد دیے۔ گھر دولت سے آباد نہیں ہوتے، امیر گھروں میں کنزا بن کر ظلم بھی سہا جاتا ہے، اور کوئی غریب اشر کے کچے مکان میں کنزا کو شہزادی بھی بنا سکتا ہے۔ اگر کسی غریب کے لیے استخارہ کرواتے ہو تو امیر کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلوا لینا۔ وہ ماں باپ جو دولت دے کر اندھے ہو جاتے ہیں، ایک بار ضرور سوچنا آپ کہیں اپنی بیٹی کو کنزا کی طرح بیچ تو نہیں رہے، جو آپ کے ایک فیصلے پہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک بار ضرور سوچنا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔